دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، در سے بھر نہ آئے تو پھر دل کیا ہے؟ ہزاروں خواہشیں دل میں چپ چاپ سوئی رہتی ہیں، کچھ پوری بھی ہو جائیں تو بھی کم ہی رہتی ہیں۔ ہم جانتے ہیں سکون آسان نہیں۔ السلام علیکم، کیسی ہے میری پیاری سسٹر؟ اللہ سے دعا ہے آپ جہاں کہیں بھی ہوں گی ہنستی مسکراتی ہوں گی۔ سکون آسان نہیں مگر غالب کیا کہتے ہیں، دل کو بہلانے کو خیال یہ بھی اچھا ہے۔ عشق وہ آگ ہے جو لگے تو بھی جلائے، نہ لگے تو بھی چین نہ دے۔ یہ زبردستی تو نہیں مانتا، جو آنکھ سے نہ ٹپکے وہ درد درد نہیں، جو دل تک نہ اترے وہ لفظ شاعری نہیں۔ تو چلیے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس آٹے کی کہانی سے شروع کرتے ہیں، جو صرف آٹا نہیں ہے، یہ صبر، انتظار اور یقین سے مٹی سے گوندا گیا ہے۔ ایک آٹا مٹی سے یعنی کہ آٹے سے۔ میں نے آٹا گوندا، آپ نہ سمجھے کہ یہ مٹی ہے۔ میں نے آٹا گوندا، آٹے میں خمیر ڈالا، بس آپ نارمل خمیر لیتے ہیں، وہی والی بیسک جو انگریڈینٹس ہیں وہی ہیں۔ میں نے آٹا گوندا ہاتھوں سے نہیں، نیت سے، اور پھر اسے رکھا جیسے دعا کو وقت دے دیا ہو۔ جی یہاں پہ میں نے بریڈ کا پہلے میں نے یہ پاؤ بنائے، تو آپ دیکھ ہی سکتے ہیں میں نے کتنی محنت کر رہی ہوں۔ چلے جی الحمدللہ، اب اسی آٹے سے میں نے 3 پارٹس کیے۔ پہلے میں نے ایک چھوٹے سے پاؤ بنائے، پھر میں نے اسی پاؤ کا میں نے یہاں پیزا بریڈ بنایا ہے۔ تو یہی چل رہا ہے ایک آٹے سے، کیونکہ جو چیز فوراً مل جائے وہ اکثر مضبوط نہیں ہوتی، اور جو چیز رک کر اٹھتی ہے وہی خمیر پکڑتی ہے۔ یہ خمیر والا آٹا تھا، خاموش مگر زندہ تھا، اندر ہی اندر بڑھ رہا تھا، جیسے مومن کا ایمان جو نظر نہیں آتا مگر وقت آنے پر سب کچھ بدل دیتا ہے۔ اللہ ہمیں ہمیشہ فرماتے ہیں، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور صبر بس انتظار کا دوسرا نام ہے۔ میں نے اسی آٹے سے روٹی بھی بنائی اور یہ پیزا بیس والا آٹا بھی لگایا۔ ایک ہی آٹا مگر شکلیں مختلف، یہی تو زندگی ہے۔ ایک ہی انسان مگر حالات بدلتے رہتے ہیں، کبھی سادہ روٹی، کبھی چیز سے بھرا پیزا۔ کسی دن ہم سادہ ہوتے ہیں، کسی دن ہم بھرپور، لیکن اصل بات یہ نہیں کہ ہم کیا بنیں، اصل بات یہ ہے کہ ہم ٹوٹے نہیں۔ یہ جو میں نے سب کچھ شوٹ کیا ہے یہ صرف کیمرہ آن کرنا نہیں تھا، یہ اپنے عمل پر یقین کی گواہی تھی۔ اسلام نے بھی یہی سکھایا ہے، عمل کرو پھر اللہ پر چھوڑ دو، دیکھتے ہیں کیا ہونا ہے، وہی ہوتا ہے جو مقدر میں لکھا ہوتا ہے۔ اور اسے ہمیں یہی دعا کرنی چاہیے کہ اس میں اللہ ہمارے لیے خیر کرے، آمین۔ خمیر کو اگر تم زبردستی اٹھاؤ تو وہ مر ہی جاتا ہے، اور اگر وقت دو تو خود بولتا ہے۔ ہماری دعائیں بھی ایسی ہی ہوتی ہیں، ہم چاہتے ہیں فوراً قبول ہو جائیں، مگر رب کہتے ہیں ذرا رک جاؤ، میں تجھے تیار کر رہا ہوں۔ بار بار اپنے در پر بلانے کا مقصد بھی تو ایک ہی ہے کہ بھئی بلا کر آزمانا۔ اگر دل میں یقین ہے، نیت میں سچائی ہے اور محنت میں تسلسل ہے تو اللہ خود تمہیں اٹھا دیتے ہیں۔ آج اگر تم روٹی ہو کل پیزا بن جاؤ گے، اگر آج انتظار کرو گے کل ذائقہ بن جاؤ گے۔ بس ایک بات یاد رکھو، اللہ کسی کے آٹے کو بغیر مقصد کے نہیں گوندتا۔ آٹے کی طرح ہم بھی رب کے ہاتھوں میں ہیں، بس خمیر یقین زندہ رکھو، وقت آئے گا اور تم بھی اپنی خوشبو سے پہچانے جاؤ گے۔ الحمدللہ، خاموش آٹے سے آج ایک راز نے جنم لیا۔ یہ صرف آٹا نہیں ہے، یہ صبر کی تفسیر ہے۔ اس میں نے شہد ڈالا اور یہ چیز ڈالا، انتظار کی عبادت ہے، یہ رب پر یقین کی خوشبو ہے۔ میں نے آٹا گوندتے ہوئے صرف ہاتھوں سے نہیں، میں نے اپنی نیت شامل کی، اور پھر اسے رکھ کر جیسے دعا کو وقت دے دیا، کیونکہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے جو چیز رب کے حوالے کر دی جائے وہ ضائع نہیں ہوتی، تو یاد رکھو نکھر جاتی ہے، یہ نکھار دیتی ہے۔ یہ خمیر والا آٹا تھا، خاموش مگر زندہ، نظر نہیں آتا مگر اندر ہی اندر اٹھتا رہتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے مومن کا دل سجدے میں خاموش ہوتا ہے مگر آسمان ہلا دیتا ہے۔ قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے، اور انسان کی کو وہی ملتا ہے
جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ میں نے کوشش کی، میں نے انتظار کیا، میں نے جلدی نہیں کی، کیونکہ جو چیز صبر سے پکتی ہے وہی ذائقہ رکھتی ہے۔ اس ایک آٹے سے میں نے روٹی بھی بنائی، میں نے پیزا بھی بنایا، ایک ہی بنیاد مگر الگ الگ شکلیں۔ یہ زندگی کی مثال ہے، ہم ایک ہی ہوتے ہیں مگر حالات ہمیں مختلف بنا دیتے ہیں۔ ایک کبھی سادہ، کبھی چیز سے بھرا، مگر اگر بنیاد مضبوط ہو تو ہر روح قابل قبول ہوتا ہے۔ یہ جو سب کچھ میں نے آج آپ کو ساتھ شیئر کیا، ایک صرف ویڈیو میں نے دکھایا، یہ میری محنت ہے، اللہ کی رضا کی گواہی تھی۔ اسلام ہمیں نہیں سکھاتا کہ صرف دعا کرو، بلکہ یہ سکھاتا ہے کہ دعا کے بعد حرکت بھی کرو۔ تو یہاں پہ بس میں نے یہ بٹر لیا اور بٹر میں نے براؤن شوگر ایڈ کر کے بس اس کو پھینٹ رہی تھی تاکہ میں اس کو بریڈ پہ لگا سکوں۔ اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ صرف دعا کرو، بلکہ یہ سکھاتا ہے کہ دعا کے بعد حرکت بھی کرو۔ خمیر کو اگر دبایا جائے تو وہ مر ہی جاتا ہے، اور اگر وقت دیا جائے تو وہ خود بول اٹھتا ہے۔ ہماری دعاؤں کا بھی یہی اصول ہے، رب تاخیر ضرور کرتے ہیں مگر انکار نہیں۔ آج اگر تم رکے ہوئے ہو تو مایوس مت ہو، شاید رب تمہیں اٹھا رہے ہوں۔ اگر آج تم خاموش ہو تو گھبراؤ نہیں، خمیر زندہ ہے اور رب کی نگرانی میں ہے۔ رب کسی کو بغیر مقصد کے نہیں رکھتے، نہ آٹا نہ انسان، بس خمیر یقین زندہ رکھو۔ وقت آئے گا اور تم بھی اپنی خوشبو سے پہچانے ہی جاؤ گے۔ ہم سب کچھ جلدی چاہتے ہیں، رزق بھی جلدی، سکون بھی جلدی، کامیابی پہ بھی فوراً، مگر رب کبھی جلدی نہیں کرتے، وہ تدبیر کرتے ہیں۔ کیونکہ جو چیز جلدی مل جائے وہ اکثر غرور بن جاتی ہے، اور جو چیز صبر کے بعد ملے وہ شکر بن جاتی ہے۔ صحیح کہا نا میں نے؟ تو کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ میں نے آٹا گوندا تھا اور رکھ دیا تھا، ایک طرف ظاہر میں وہ ویسا ہی تھا مگر اندر خمیر زندہ تھا۔ آپ دیکھیں گے اس کا کیا حال ہوتا ہے۔ اس آٹے کا میں نے جو ابھی گوندا ہے، بالکل ہماری دعاؤں کی طرح، اوپر سے خاموش، اندر سے قبولیت کی تیاری۔ اللہ ہمیں قرآن میں یاد دلاتے ہیں، صبر کرو، اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ ہم اکثر یہ بھول ہی جاتے ہیں کہ رب ہمیں خالی ہاتھ نہیں رکھتے، وہ ہمیں بدل رہے ہوتے ہیں۔ وہ ہمیں جیسے کہہ رہے ہوں، جیسے خمیر آٹے کو بدل دیتا ہے، ویسے ہی آزمائش انسان کو بدل دیتی ہیں۔ اسی ایک آٹے سے میں نے بریڈ بنائی، اب یہاں پہ میں نے بنایا پیزا بیس، اور یہ رہا میرا چیز والا بریڈ۔ ایک آٹے سے 3 چیزیں، کتنا آسان ہے، ایک ہی بنیاد مگر الگ الگ شکلیں۔ زندگی بھی تو ایسی ہی ہے، کبھی ہمیں سادہ رکھتی ہے، کبھی ہمیں خوش رکھتی ہے، کبھی ہمیں غمزدہ کرتی ہے، تو کبھی ہمیں بہت زیادہ خوش کر دیتی ہے، مانو جیسے ہمیں پر لگ گئے ہوں۔ اصل سوال یہ نہیں کہ ہم کیا بنیں، اصل سوال یہ ہے کہ ہم ٹوٹتے ہیں، بکھر جاتے ہیں، یا گر جاتے ہیں، یا وہیں بیٹھے رہتے ہیں۔ اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ صرف دعا کرو اور بیٹھ جاؤ، بلکہ یہ سکھاتا ہے پہلے محنت کرو، پھل اوپر والے پہ چھوڑ دو۔ اسی طرح میں نے آٹا گوندا، میں نے انتظار کیا، میں نے وقت دیا، پھر اللہ نے اس میں برکت ڈال دی، یا یوں کہ یہ جسٹ ایڈ میجک۔ کیوں؟ اچھا لگا نا؟ تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا۔ اگر خمیر کی زبردستی اٹھاؤ تو وہ بالکل ضائع ہو جائے گا، اور اسی طرح یہ نمک میں ایسے ڈال دوں تو مجھے اندازہ نہیں آئے گا کہ کتنا ڈالنا ہے۔ تو بس کیا تھا، میں نے مکسر میں ڈالا، اس کو اچھے سے گھما کے رکھ دیا، بن گیا یہ آٹا۔ گھومتے ہوئے مجھ سے کہنے لگا، باجی ذرا آرام سے، مجھے چکر آنے لگ گئے ہیں۔ میں نے کہا چھوڑو تمہاری چکروں کو، مجھے میرا کام کرنے دو۔ تو دیکھتی ہوں کتنی اچھی بہترین شکل ہوئی ہے۔ تو کہتے ہیں نا کہ ہم اپنی عقل سے، تھوڑی تھوڑی محنت سے بہت کچھ چیزوں کا، ان کا رنگ اور ان کا ذائقہ بالکل ہی بدل دیتے ہیں۔ دیکھیے میرا نمک بالکل ریڈی ہے۔ آپ وائٹ نمک یوز نہ ہی کریں، تھوڑا یوز کر لیں، ایک دفعہ یہ یوز کر لیں۔ کالا نمک اب تو بہت آسانی سے مارکیٹ میں اویلیبل ہے، اور باقاعدہ ان کی گاڑیاں بھی سڑکوں پر لگنے لگ گئی ہیں۔ صحیح کہا نا میں نے؟
یہاں پہ دیکھیے بالکل میں پورا اہتمام کے ساتھ پورے اچھے سے نکال رہی ہوں اس نمک کو. خود کو رب کے حوالے کر دو، وہ تمہیں گرنے نہیں دے گا، وہ تمہیں اٹھا کر مثال بنا دے گا. بس الحمدللہ کا ورد جاری رکھو، خوش رہو، آباد رہو، ہنستے مسکراتے رہو، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے. ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. اللہ حافظ.